چنے کی دال کا سالن بنانے کا مجھے ملا ایسا طریقہ کہ اب میری دال ہوٹلوں سے بھی زیادہ مزیدار بنتی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ طریقہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ریسیپی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 250 گرام چنے کی دال لی، اس کو 2 بار اچھی طرح پانی سے واش کر کے تیسرے پانی میں اس کو سوک ہونے کے لیے رکھ دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ آپ نے اس کو رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو اسی پانی میں ابال لینا ہے۔ تو دیکھیں تھوڑا سا پانی اور شامل کر کے ہم نے دال کو اتنا گلانا ہے کہ گل جائے لیکن ٹوٹے نہ، بس اس کا پانی جو ہے ایکسٹرا ہو وہ ہمیں پھینک دینا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے ایک کوکنگ پاٹ لیا اور اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے کوکنگ آئل، حسب ضرورت ڈال دیجیے گا۔ اب ہمیں چاہیے آدھا کھانے کا چمچ زیرہ، 3 عدد لونگے اور 1 دار چینی کی اسٹک۔ جب زیرے میں سے اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے اور یہ اپنا کلر تھوڑا سا چینج کر لے گا تو میں اس میں ڈال دوں گی پیاز۔ 2 عدد پیازیں لینی ہیں چاپ کی ہوئی، اور یہ اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پر اس کو میں چلاؤں گی تاکہ چمچ کو پیاز ہماری جو ہے وہ ایکولی فرائی ہو جائے۔ اچھا، یہاں پیاز کو فرائی کرتے ہوئے آپ نے فرائی بہت زیادہ نہیں کرنا پیاز کو، بس اس طریقے کا لائٹ براؤن کلر دینا ہے۔ اس کے بعد اس میں نے شامل کر دیا لہسن ادرک کا پیسٹ، آدھا کھانے کا چمچ، اور اس کو بھی ڈال کے پیاز کے ساتھ 30 سیکنڈ تک فرائی کر لوں گی۔ آپ لوگوں سے یہاں پر ریکویسٹ ہے، ویڈیو پسند آ رہی ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ تو دیکھیں اب اس میں ڈالیں گے ہم ٹومیٹو پیسٹ۔ یہاں پہ میں نے 2 عدد ٹماٹر لیے ہیں جن کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے، اور یہ اس میں ڈال دیے ہم نے پیاز اور لہسن کا پیسٹ ہم نے ڈالا تھا، اس کے بعد میں نے ٹماٹروں کو شامل کر دیا۔ اور یہ دیکھیں جار میں جتنے بھی ٹماٹر لگے ہوئے ہیں اس کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا، جار میں آپ نے پانی ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس میں آپ نے اس جار کے پانی کو ڈال دینا ہے تاکہ ٹماٹر ضائع نہ ہوں۔ اب اس میں ڈالیں گے ریڈ چلی پاؤڈر، آدھا چمچ ہے۔ نمک جو ہے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈالیے گا، میں نے آدھا چمچ ڈال دیا۔ ہلدی ڈالیں گے چوتھائی چمچ اس میں، اور تینوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد ایک بار ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے۔ ایک چیز مزید شامل کریں گے جس سے اس کا کلر بہت زیادہ خوبصورت آئے گا، وہ ہے دیگی لال مرچ، جو کہ ہوٹلوں میں تقریباً سبھی کھانوں میں استعمال ہوتی ہے، اس سے کلر بڑا خوبصورت آتا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو کھانے کی لک کو جو ہے بہت زیادہ خوبصورت کر دیتی ہے اور دیکھ کے آپ کا کھانے کو دل کرتا ہے۔ جب پریزنٹیشن اچھی ہوگی تو کھانے کو خود بخود ہی دل کرے گا۔ تو بس آپ نے ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں آلو بخارے۔ 4 عدد آلو بخاروں کو میں نے پہلے ہی واش کر کے بھگونے کے لیے رکھ دیا تھا پانی میں، اور اس کے بعد اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ ہمارا بھن جائے۔ مسالہ بھن گیا یہاں پر دیکھیں۔ تو اب اس کے اندر آپ نے شامل کرنا ہے ہری مرچوں کو۔ تو یہاں پر میں نے کچھ مرچیں اس میں بھی ڈال دی ہیں، کچھ میں نے بچا لی ہیں، آدھی ڈالی ہیں۔ 5-6 مرچیں آپ نے کٹنگ کر لینی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس میں ڈالنی ہے آدھی۔ اس کے بعد آپ نے ڈالنی ہے چنے کی دال جو کہ ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے۔ چنے کی دال کو بوائل کرتے ہوئے ہم نے اس میں کسی چیز کا استعمال نہیں کیا، نہ ہی نمک ڈالا ہے، نہ کوئی لہسن ادرک ڈالا، کچھ بھی نہیں ڈالنا۔ آپ نے سمپلی ایسے ہی سادے پانی میں اس کو بوائل کرنا ہے، اور جب بوائل ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کا جو پانی ہے وہ اسٹرین کر لیجئے اور دال کو الگ کر کے اس میں ڈال دینا ہے۔ اس طریقے سے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے مسالے کے ساتھ۔ اس کے بعد اس میں پانی کو شامل کریں گے تھوڑا، تاکہ جو مسالے ہیں وہ دال کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اپنا بہت پیارا سا فلیور لے آئے۔ تو چلیے اس کو پکائیں گے اب تھوڑی دیر کور کر کے، تقریباً 10 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 منٹ کے بعد دیکھیں دال جو ہے وہ اچھی طرح سے پک چکی ہے، اور یہ دیکھیں کتنی اچھی سی اس میں گریوی بھی بن چکی ہے۔ اب اس میں ڈالیں گے اس کے فلیور کو بڑھانے کے لیے چکن پاؤڈر۔ تو میں نے آدھا چمچ چکن پاؤڈر کا استعمال کیا ہے۔ یہی خاص کچھ مسالے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے گھر کے کھانوں سے ہوٹل کے کھانوں کو منفرد بناتی ہیں۔ کالی مرچ ہے تھوڑی سی، یہ بھی ڈال دی ہے چوتھائی چمچ۔ اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے یہاں پر گرم مسالہ پاؤڈر، یہ بھی چوتھائی چمچ ہے، اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے کٹا ہوا دھنیا۔ تو یہ بھی ڈال کے آدھا چمچ ڈال دیا کٹا ہوا دھنیا، اور مکس کر لیتے ہیں، اور اس کو ڈال کے 1 منٹ مزید پکائیں گے۔ کالی مرچ کا پاؤڈر پہلے نہیں ڈالتے ورنہ کلر جو ہے وہ دال کا خراب ہو جائے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ نے لاسٹ میں شامل کرنی ہے، اوپر سے آپ نے ہری مرچ سے اس کو گارنش کرنا ہے۔ تو لیجئے مزیدار سی دال بن کے تیار ہے۔ اجازت دیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔